السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام طارق رحیم ہے اور میں پچھلے کئی سالوں سے بطور ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن آفیسر کام کر رہا ہوں۔ ناظرین، شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جب کوئی بندہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ساری زندگی پھر اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ دوائیوں کے سہارے ہی زندہ رہتا ہے کیونکہ شوگر کا ابھی تک کوئی مکمل علاج دریافت نہیں ہوا۔ ایسے کون سے عوامل ہیں کہ جن سے شوگر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ ناسور تیزی کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ایک گھر کر رہا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل خوشگوار زندگی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائملی ملتی رہیں۔ اچھا، جب سے ہم ماڈرن سوسائٹی میں، ماڈرن ایک نئے زمانے میں داخل ہوئے ہیں، اس وقت سے ہمارے کھانے پینے کے جو انداز ہیں وہ بالکل بدل گئے ہیں اور ہمارے جو رہنے سہنے کے انداز ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں اور کام کرنے کے ہمارے جو طور طریقے ہیں، ہمارے جو انداز ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم کھانا جو ہے وہ گھر کے ساتھ ساتھ بلکہ گھر سے بھی زیادہ باہر ہوٹلنگ کرتے ہیں اور باہر کے کھانے کھاتے ہیں، بازار کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پیزے، برگر، شاورمے، ان کا استعمال بڑھ گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بوتلیں، کوک، پیپسی اور اس طرح کی جو دوسری سوڈے کی جو بوتلیں ہیں وہ ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بازار کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں اور بازار کے کھانے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی بوتلیں بھی پیتے ہیں تو ان سے کیا ہوا، الٹیمیٹ ان کا رزلٹ کیا ہوا ہے؟ ان سے ہم نے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اپنی صحت کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور یہی ہمارا جو اوور ویٹ ہے وہ پھر الٹیمیٹ آگے شوگر کا سبب بن رہا ہے۔ اچھا، بازار کا ہم آٹا بھی بازار کا استعمال کرتے ہیں اور بازار کا آٹا جو ہے وہ میں اس آٹے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی بنی ہوئی روٹی اگر 2 منٹ بھی اگر آپ ہوا میں رکھتے ہیں تو وہ کڑاکے کے ساتھ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسی روٹی کھانے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ معدے پر بھی بوجھ ڈالتی ہے اور بجائے اس کے یہ آپ کو فائدہ دے، یہ الٹا آپ کی باڈی میں اور زیادہ ٹاکسک بھی پیدا کرتی ہے اور آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں آٹا جو ہے وہ چکی والا آٹا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ بازار کا بنا ہوا جو آٹا ہے وہ استعمال کریں۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شوگر میں مبتلا ہو چکے ہیں یا شوگر کا مرض جو ہے وہ اب جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ ہماری فیملی میں اکثر ایسے عام طور پر زیادہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری فیملی کے اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کسی دوسری بیماری کے چیک اپ کرنے کے سلسلے میں اگر ہسپتال جائیں اور وہاں پر ہم چیک اپ کو اتفاقاً کرا لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شوگر بھی ہے اور شوگر بھی کافی دنوں سے ہے۔ اچھا، یا پھر اگر کچھ اس طرح کی صورتحال ہو کہ ڈاکٹر ہمیں کہہ دے کہ آپ تو بالکل باٹم لیول پر پہنچ چکے ہیں، آپ کا یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے اور آگے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو شوگر کا مرض جو ہے وہ ہو جائے گا، یا آپ پری ڈیابیٹک کے جو ایک پیشنٹ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، آپ وہی ہیں، ہم پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو شوگر ہوا نہیں، ہونے والا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے کھانے بھی ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، ہماری جو رہن سہن ہوتا ہے وہ بھی ویسے کے ویسے ہوتا ہے اور کھانے پینے کی ہم ترتیب نہیں بدلتے، ہم کام کرنے کے انداز نہیں بدلتے اور ہم بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یقین مانیں، یہ ایک سائلنٹ کلر ہے کہ جس کی پہلے کوئی علامات ہمیں نظر نہیں آتی اور یہ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب یہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، بات حد سے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ جس طرح کرونا نے چند دنوں کے اندر ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور پوری دنیا میں وہ پھیل گیا تھا، اسی طرح یہ جو اپنا شوگر کا مرض ہے، شوگر کا مرض بھی اسی طرح تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمیں اس کا بالکل پتہ نہیں ہوتا اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پھر اور زیادہ سیریس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بر وقت اس کا ریگولرلی ٹیسٹ کرائیں، ہم بر وقت اس کی تشخیص کرائیں، اپنے کھانے پینے کے جو انداز ہیں ان کو بدلیں۔ اچھا، عام طور پر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم شوگر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جب ہم کسی دوسری بیماری کو چیک اپ کرنے کے سلسلے میں ہسپتال جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم شوگر کے مرض میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسری بیماریوں کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں، جیسے آپ کا اگر وزن بڑھ گیا ہے، آپ اوور ویٹ ہیں اور ویٹ آپ نے گین کر لیا ہے، یا آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، تو اس کا پھر کیا ہوگا کہ الٹیمیٹ آپ شوگر کے مرض میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ اس بات کے زیادہ قوی امکان ہوتے ہیں، زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایسی ایک بیماری ہے کہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ، جو بوڑھے لوگوں کے ساتھ ساتھ، اب یہ نوجوانوں میں بھی اس بیماری کا جو مرض ہے، یہ مرض جو ہے
तेज़ी से फैल रहा है, नौजवानों में भी ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। अभी चंद दिनों पहले एक बंदा मुझे अस्पताल में मिला, नौजवान आदमी था। मैंने उससे कहा कि आप रोज़े रख रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं रोज़े सर नहीं रख रहा क्योंकि मुझे शुगर है। अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये इस उम्र में, नौजवानी में, 20-22 साल की उम्र में ये नौजवान बंदा अब ये शुगर की मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। हमें अक्सर इन चीज़ों का पता ही नहीं होता और हम जो है वो बाद में हम कोशिश करते हैं कि हम उसका इलाज करें। जब पानी हद से बढ़ गया होता है, जब बात हद से बढ़ गई होती है, जब पानी सर के ऊपर से गुज़र चुका होता है, फिर हम कोशिश करते हैं कि अब हम इसका इलाज करें, अब हम उसकी एहतियात भी करें, मगर उससे पहले हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। और पाकिस्तानी तो हम ऐसी कौम हैं कि जो कहते हैं कि गर्मियाँ हमारी बनी इसलिए हैं कि हम आमों को खाएं, और आमों के हम बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, मीठे के हम बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, और इसके बगैर हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं होता। हमने मीठा हर हाल में ही खाना होता है, चाहे इसकी हमें कोई भी कीमत अदा करना पड़े। हमें चाहिए कि हम बर वक्त इसकी तशख़ीस करें, मीठा कम खाएं और अपना वज़न ना बढ़ने दें, और निशास्ता वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें ताकि हम शुगर के मर्ज़ में मुब्तला ना हो सकें। अच्छा, इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि शुगर कैसे होता है, शुगर के फैलने की या शुगर होने की क्या वजूहात हैं। तो अगली वीडियो में हम इसका ग़िज़ा से इलाज कैसे होता है या ग़िज़ा से हम शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको हमारी इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।